نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، تجہیز اور تدفین ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑنا ہے۔ اس کلاس کو ہم نے شروع کیا، تقریباً آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ پہلی دو نشستوں میں سے جو پہلی نشست گزری ہے اس میں ہم نے ابتدائی چند گفتگو آپ کے سامنے رکھی اور اس میں یہ بتایا کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو تو ہمیں کن اعمال کو کرنا چاہیے، اور جو دوسری نشست تھی اس میں ہم نے مردے کو غسل دینے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا تھا کہ کس طریقے سے غسل دیتے ہیں۔ تو گزشتہ باتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم جو ہے وہ تیسری نشست کا آج جو ہے وہ آغاز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہی بات کریں گے کہ بھئی ہم نے جو یہاں بیٹھنے کے وقت میں چند ارادے اور نیتیں کروائی تھیں، ان نیتوں میں سے پہلی نیت کیا ہے؟ ہم کس کی رضا کے خاطر یہاں بیٹھے ہیں؟ کس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ چیز آ جائے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کے ذریعے سے بس ہمارا مقصود یہ ہے۔ اللہ راضی تو سارے کام بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہم نے جو نیت جو کی تھی وہ کیا کی تھی؟ ہاں، جو گھر کی مستورات ہیں نا، ہماری والدہ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری زوجات ہیں، ان کو ہم یہ بتلائیں گے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے اور اس طریقے سے کفن اور غسل وغیرہ کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسری جو ہم نے نیت کی تھی وہ نیت یہ کی تھی کہ اگر کہیں پر کوئی ضرورت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اپنی خدمات وہاں پر سر انجام دیں گے اور ہم اس نیکی کے کام میں حصہ لیں گے۔ کسی کو غسل دینا اس کی کیا فضیلت ہے؟ کون بتلائے گا جی؟ غسل دینے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں؟ ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، گناہوں سے پاک اور صاف۔ اور کسی کو کفن پہنانا، اس کا کیا ثواب اور کیا فضیلت ہے جی؟ ہاں، جنت کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز قیامت عطا فرمائیں گے۔ جب جنت کے لباس عطا فرمائیں گے تو جنت میں ہی عطا فرمائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوئی۔ اب چند یہ باتیں کہ بھائی جب کسی انسان کا انتقال ہونے لگے تو اس کو تلقین دینے کا طریقہ ہم نے بتلایا تھا۔ کیا طریقہ تھا تلقین دینے کا؟ کہ ہم اس کو کہیں جی کلمہ پڑھو، جی ہم کلمہ پڑھیں گے، ہم اس کے سامنے بآواز بلند کلمہ پڑھیں گے، اور جب وہ ایک مرتبہ وہ شخص کلمہ پڑھ جائے نا بس پھر ہم خاموش ہو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو لگا رہے وہ کلمہ پڑھے، اس وقت جو حالات ہوتی ہیں بڑے سخت حالات ہوتے ہیں، بس ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا بس چھوڑ دیا اس کو، بس ٹھیک ہے۔ پھر انسان اپنے اعمال کرتا رہے، یاسین شریف وغیرہ کا اہتمام کرتا رہے، لیکن اس کو پھر جو ہے کسی اور معاملے کی طرف اس کو متوجہ نہیں کریں گے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا تو بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ جو نعمت ہے نا، این سعادت بزور بازو نیست، یہ انسان کو طاقت، ہمت، فوج، عہدہ، مرتبہ اس سے نہیں ملتی، یہ تو اللہ جس کو عطا کرے تو عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت نصیب فرمائے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ اور اللہ کے نبی کا نام ہماری زبانوں پر ہو، اور ہمارا ایک قدم یہاں ہو، دوسرا قدم ہمارا جنت الفردوس کے اندر ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہ بتلایا تھا کہ غسل کا طریقہ ہم نے شروع کیا تھا، تو غسل کے وقت میں جو لٹانے کا طریقہ ہے وہ کیا طریقہ تھا؟ کس طریقے سے مردے کو لٹائیں گے؟ ہاں، قبلہ رخ بئی معنی کس طرح کہ اس مردے کے دائیں جانب قبلہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے یہ تخت لٹایا نا، رکھا ہے، تو مردہ ایسے لٹائیں گے جس کے دائیں جانب قبلہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے، اگر جگہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جگہ نہیں ہے تو جس طریقے کی سہولت ہو انسان اس طریقے کے معاملات کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب ہم مردے کو لٹائیں گے، جہاں غسل دیں گے، وہاں غیر معمولی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ غیر معمولی
پردے کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس کے سطر کو بھی چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر غسل سے پہلے کیا چیز کرانی ہوگی؟ استنجا کرانا ہوگا. اور استنجا کس چیز سے کرائیں گے؟ پانی سے نا. ہاں، ڈیلے سے، پتھر سے بھی ہوگا اور پانی کے ذریعے سے بھی استنجا ہوگا. اور جو استنجا ہے وہ دونوں شرمگاہوں کا کیا جائے گا اور دونوں شرمگاہوں سے استنجا کر کے اس کو جو ہے نا وہ فارغ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے بتلایا تھا کہ وضو کرانا ہے. کیسے وضو کرانا ہے؟ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ایسے ہی ہے. کیا طریقہ کار ہے؟ ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے اور منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے. اور جو ہاتھ جو ہے نا گٹے ہم دھوتے ہیں اپنے، تو وہ تو ہم اس لیے دھوتے ہیں کہ ہم نے وضو کرنا ہے، ہمارے ہاتھ کہیں گندے نہ ہو. تو ہم نے تو مردے کو وضو کرانا ہے، ہمارے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، مردے کو ہاتھ دھلانا ضروری نہیں ہے. الا یہ کہ مردے پر غسل فرض ہوا ہو یا ایسی عورت ہو جو ناپاکی کے ایام میں اس کا انتقال ہوا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پھر ہم کلی بھی کرائیں گے اور ناک میں پانی بھی اس کے ہم ڈالیں گے. اور پھر نکالنے کا طریقہ کار کوئی بھی اختیار کر لیا جائے، اس کو تھوڑا سا اٹھا کے بیٹھا لیا جائے یا کسی ٹیشو پیپر سے یا کسی پانی کے ذریعے سے، کسی کپڑے کے ذریعے سے اس پانی کو خشک کر لیا جائے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ استنجا جو کرائیں گے تو وہ ہاتھ میں تھیلی پہنیں گے. کون سے ہاتھ سے استنجا کرانا ہے؟ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے. یہ بات ذرا ہم دوبارہ تذکرہ کر دیتے ہیں. دیکھیں جو تھیلیاں یا جو گلفز آتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہونے چاہیے کہ کم سے کم موٹے ہوں. ہمارے پاس جو تھا وہ شاپر کا تھا، تھیلی کا تھا، تو تھوڑا موٹا ہو. دیکھیں کبھی بھی انسان پر شیطان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب انسان کسی کو ہاتھ لگا رہا ہے نا، اور اعضاء مستورہ کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی بھی شیطان کا کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آ گیا اور انسان کو اس ہاتھ لگانے سے کوئی اور دماغ میں کیفیت بن گئی، تو تھوڑا موٹا اگر یہ ہوگا نا تو انشاءاللہ انسان کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا، انسان اسی طرف جو ہے نا متوجہ رہے گا. انسان اپنی طرف سے بھرپور ایسے اسباب اختیار کرے کہ انسان کا ذہن وہاں نہ جائے اور اس طریقے کی چیزیں استعمال کرے. اور ویسے جانا بھی نہیں چاہیے اس موقع پہ، تو انسان جو ہے نا کیا کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. تو اس معاملے میں انسان کو تھوڑا سا موٹا جو دستانہ ہو اس کا اہتمام کریں. اس طریقے سے غسل دیتے وقت پہلے جو کس حصے کو دھونا ہوگا؟ ہمیں وضو کروا دیا، پھر پہلے دائیں جانب کا جو حصہ ہے اس پر پانی ڈالنا ہے. دائیں جانب جو مردے کا حصہ ہے اس پر پانی ڈالنا ہے. تو کیا طریقہ کار ہے دائیں جانب پانی ڈالنے کا؟ ہاں، بائیں کروٹ لٹائیں گے تو دائیں طرف دھلے گا، ٹھیک ہے. اور اچھی طریقے سے اس کا یہ ہاتھ اوپر کر کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو پوری طریقے سے دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ بائیں طرف کا جو حصہ ہے اس کو جو ہے پھر وہ کروٹ دلا کر اس کو دائیں طرف کروٹ دلائیں گے تو بائیں حصہ دھل جائے گا. پھر درمیان کا جو حصہ اس کو دھو دیا جائے گا. اور صابن وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی صابن استعمال کر لیں جو ساتھ آتا ہے اس کے کفن کے ساتھ، اس سے بھی ہم کو نہلا سکتے ہیں. اور جو دوسرا جو ہے وہ صابن وغیرہ اس سے بھی ہم نہلا سکتے ہیں. بہرحال بیری کے پتی کے جو معاملات تھے، روئی کہاں رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، یہ ساری چیز ہم نے آپ کو بتلا دی تھی. اب آ جاتے ہیں ہم کفن کی طرف. مرد کا جو کفن ہوتا ہے اس میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے بتایا تھا پہلی کلاس میں. کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں. مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں. اور عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 5 کپڑے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 5. مرد کے کفن میں جو 3 کپڑے ہوتے ہیں ان کا کیا کیا نام ہے؟ ایک ہوتا ہے لفافہ. اس لفافہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سر سے بھی بڑا ہوتا ہے اور پاؤں سے بھی نیچے ہوتا ہے، یعنی پورا انسان اس میں آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں لفافہ. کوئی چیز ڈالتے ہیں پورا اندر بند ہو جاتی، چیز نظر نہیں آتی. ایک ہوتا ہے لفافہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ازار. ازار ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے وہ شلوار کو کہا جاتا ہے. اور ہماری شلوار کیا ہوتی ہے؟ وہ ناف سے لے کر ٹخنے سے اوپر تک یہ شلوار ہوتی ہے. لیکن مردے کی جو شلوار ہوتی ہے وہ پوری شلوار ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ سر سے لے کر پاؤں تک، اس کو ازار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ قمیض. کیا ہوتی ہے؟ یہ سمجھ لیں، قمیض، ازار اور لفافہ، یہ مرد کا کفن ہوتا ہے. کس کا کفن ہوتا ہے؟ مرد کا. اور عورت کا کفن کیا ہوتا ہے؟ عورت کا بھی یہی کفن ہوتا ہے. 3 کپڑے تو یہی ہوتے ہیں، 2 کپڑے اضافی ہوتے ہیں. وہ 2 کپڑے کون کون سے ہوتے ہیں؟ سینہ بند. جو عورت کا سینہ ہوتا ہے اس سینے پہ ایک کپڑا باندھا جاتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے. اور ایک اضافی کون سا ہے؟ ہاں، اسکارف کہہ لیں، خمار کہہ لیں، دوپٹہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، جو سر پہ اوڑھنی کہہ لیں. تو یہ عورت کا یہ 2 اضافی ہوتے ہیں. تو مرد کے کپڑے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اور عورت کے کپڑے کتنے ہو گئے؟ 5 کپڑے ہو گئے. اب سب سے پہلے ہم مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں اورلی، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس پہ آ جائیں گے. سب سے پہلے مرد کا جو کفن کا کپڑا ہوگا وہ، اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ دونوں مرد ہو یا عورت ہو، کفن کے کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے نا، تو ایک پٹی ہوتی ہے جو
پیٹ پہ باندھی جاتی ہے، کپڑے کی پٹی ہوگی جو عورت کی باندھیں گے اور مرد کی باندھیں گے. ایک پٹی یہاں باندھیں گے اور ایک پٹی کہاں باندھیں گے؟ پاؤں کی طرف سے فولڈ کر کے وہاں سے باندھیں گے. اور تیسری پٹی کہاں سے ہوگی؟ جب اوپر سے بند کریں گے تو اوپر سے اس کے 3 پٹیاں یہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو کفن کے معاملات ہم نے آپ کو بتلا دیے. مرد کو سب سے پہلے جو چیز پہنائی جائے گی وہ قمیص پہنائی جائے گی. کیا پہنائی جائے گی؟ قمیص پہنائی جائے گی، کرتا پہنایا جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مرد کو کیا بنائیں گے؟ کرتا بنائیں گے. اچھا، اور اس کے بعد کیا بنائیں گے؟ شلوار، ایزار. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا آئے گی؟ ایزار. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا چیز آئے گی؟ لفافہ. صحیح ہے. مرد کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے قمیص پہنے گا، پھر شلوار پہنے گا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ لفافہ آئے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اوپر سے اس کو کیا باندھ دیں گے؟ اپنا کپڑا وغیرہ جو ہے، وہ جو رسی تھی جو ہم نے باندھنی تھی، ریبن وغیرہ، وہ باندھ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ مرد کا طریقہ کار ہے. اچھا، اور عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں طریقہ کار یہ بھی ہے، سب سے پہلے عورت کو قمیص پہنائی جائے گی. کیا پہنائی جائے گی؟ قمیص پہنائی جائے گی. اس کے بعد عورتوں کی چونکہ بال لمبے ہوتے ہیں نا، قمیص پہنانے کے بعد عورت کے جو بال ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک حصہ اس کے بالوں کا اس کے اس طرف رکھا جائے گا اور دوسرا حصہ اس کے اس طرف رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے کیا بنایا؟ قمیص بنائی. اس کے بعد کیا کیا؟ بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جو بال ہم نے تقسیم کیے ہیں اس کے سر میں جو اسکارف ہے وہ اسکارف کو ڈال دیا جائے گا. بعض لوگ اسکارف کو ڈالنے کے بعد یہ گٹھان لگا دیتے ہیں. گٹھان نہیں لگانی ہے، صرف ایسے رکھ دینا ہے بس. ٹھیک ہے، اس کا جو دوپٹہ ہے جو اسکارف ہم نے بنایا تھا وہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، قمیض ہو گئی، بالوں کو تقسیم کر دیا، سر پہ اسکارف کو ڈال دیا. اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو اس کے اوپر جو اس کا ایزار تھا اس ایزار کو لپیٹنا ہے. کیا لپیٹنا ہے؟ ایزار کو لپیٹنا ہے. ٹھیک ہے، اور 5ویں نمبر پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ جو اس کا سینہ بند ہے اس سینہ بند کو باندھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے وہ نیچے دکھا دیں گے بھی کیسے کرنا ہے، اس کو باندھ دیں گے. اور آخر میں کیا ہو جائے گا؟ لفافہ ہو جائے گا. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو سینہ بند ہے نا، یہ قمیص کے بعد بھی باندھ سکتے ہیں یا ایزار کے بعد بھی باندھ سکتے ہیں اور آخر میں لفافے کے بعد بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے ایزار اور لفافے کے درمیان میں رکھا جائے اور اس کے بعد باندھا جائے. پھر آخر میں سب سے آخری چیز جو ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ لفافہ ہونا چاہیے، جو سب سے لمبا ہوتا ہے، سب سے آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کو اورلی بات بتا دی. لیکن اب سمجھیے ذرا بات کو. مرد کا جو کفن ہے ہم نے سب سے پہلے کیا چیز بتائی؟ کیا پہنانا ہے؟ قمیص. اس کے بعد ایزار، اس کے بعد لفافہ. یہ تو ترتیب پہننے کے اعتبار سے. پہنانے کے اعتبار سے کیا ہو؟ یہ کوئی زندہ آدمی تو نہیں ہے کھڑا ہوا ہے قمیص پہن لی اور اظہار ایسا نہیں ہے نا. ابھی قمیص پہنانا یہ آسان کام تھوڑی ہے. اب پہنانے کے اعتبار سے اس کو جب دوسرا آدمی پہنائے گا تو سب سے الٹا معاملہ چلے گا. سب سے پہلے ہم جو بچھائیں گے نا وہ سب سے آخر والی چیز بچھائیں گے. کیا بچھائیں گے؟ لفافہ. سب سے آخر والی چیز جو سب سے آخر میں لپیٹنی ہے وہ سب سے پہلے بچھائیں گے. اسی طرح معاملہ ہوگا نا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا؟ ایزار. اس پر ایزار بچھا دیں گے اور سب سے آخر میں جو چیز بچھائیں گے وہ قمیض بچھائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس قمیض میں بھی بندے کو ڈالیں گے. قمیض آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ قمیض خود بخود اوپر آ گئی اور اس کے بعد ایزار آ گیا اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ لفافہ آ گیا. کیونکہ زندہ آدمی تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح ترتیب سے چلیں گے، پہلے قمیض پہنائی پھر ایزار پھر لفافہ. تو یہ تو اس طریقے سے کرنا پڑے گا. ہم آپ کو یہ چیز کر کے دکھا دیتے ہیں کہ کیسے ایک چیز بچھانی ہے اور کس طریقے سے ترتیب ہوگی. اس اورلی تو بات سمجھ رہے ہیں نا، زبانی تو بات سمجھ رہے ہیں نا. اب ہم اس کو آپ کو پریکٹیکلی طور پہ اس کو ہم کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ کچھ کپڑے آتے ہیں اضافی نا، یہ انہوں نے کپڑا دیا ہے. بعض اوقات اس چیز کے لیے دیتے ہیں کہ جو سطر پہ ڈالنے کے لیے دے دیتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کیا سطر پہ آئے گا؟ یہ تو یہ اپنا استعمال ہونا چاہیے. یہ بعض اوقات یہ کپڑا دے دیتے ہیں، وہ کپڑا کس کام کے لیے؟ کہ جو امام صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ان کے لیے ہونا چاہیے. تو بھئی ہمارے پاس جانماز موجود ہے، ہمارے یہاں پاک صاف نظام ہے، تو یہ آ جاتا ہے کپڑا. کچھ اضافی کپڑے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ چیز کس چیز کے لیے، یہ چیز کس کے لیے، یہ سب آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو کفن خریدا ہے وہ عورت کا کفن خریدا ہے. عورت کا اس لیے خریدا ہے کیونکہ اس کے اندر مرد کا خود بخود آ جائے گا. 3 کپڑے تو وہ آ ہی جائیں گے مرد والے اور 2 اضافی عورت کے بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو پورا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں یہ وہ دھجیاں ہیں
صحیح ہے نا. یہ آپ حاضر خدمت ہیں؟ بس ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی بلاتا ہوں. اب یہاں بیٹھے، یہ بیٹھے، بلاتا ہوں. اس کو پکڑے وہاں سے. ہاں جی، اس پہ لکھا ہو بھی کنارے پہ نا، ادھر کنارے میں کیا لکھا؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ لفافہ ہے. کیا ہے؟ لفافہ. ٹھیک ہے نا. یعنی سب سے آخر میں جو چیز لپیٹی جاتی ہے وہ سب سے پہلے بچھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ لفافہ ہم نے بچھا دیا. اب اس کے بعد کیا آنا ہے؟ ازار آنا ہے. ٹھیک ہے نا. ازار اب اٹھاتے ہیں. یہ اس میں لکھا، یہ ہاں، یہ ازار آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ازار آ گیا. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کٹنگ ایسے اعتبار سے کی ہے کہ بھئی بندہ چھوٹا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو یہ عموماً دونوں ایک ہی طریقے سے یہ ناپ رکھتے تھے. دوسری چیز ازار ہو گئی. اب تیسری چیز کیا ہوگی؟ قمیض. وہ قمیض یہ رہی. اچھا، قمیض ذرا دیکھیے گا کیا ہوتی ہے. ایک منٹ دکھاتا ہوں. دیکھیے قمیض جو ہے نا وہ دو طرح، وہ اس کے دو پلڑے ہوں گے. تھوڑے ادھر ہوئی دیکھیں، یہ اس طریقے سے ہوتی ہے قمیض نا. یہ آپ دیکھیں، اس کے یہ دو طرف ہوتے ہیں، یہ دو پلڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے ہوتی ہے. یہ درمیان میں یہ دو پلڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بعض اوقات گلا بنا ہوا نہیں ہوتا، آپ نے خود کاٹ کر گلا بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بنا ہوا ہے. یہ کرتا ہے، یہ موت کا کرتا ہے، کفن کا کرتا ہے. ہمارے یہاں لوگ برانڈڈ کرتے پہنتے ہیں، MTJ کا، J.Dot کا، اور یہ کرتا کفن کا کرتا ہے. یہ آخری کرتا ہے. ہاں، یہ آخری کرتا ہے بھائی. تو یہ کرتا ہے. یہ دیکھیں ڈبل جانب ہے. اس کو کس طریقے سے بچھانا ہے؟ آپ اس طریقے سے بچھائیں گے. دیکھیں، یہ بچھا دیا، اور اس کی ایک جانب جو ہے نا وہ ایسے اوپر کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک جانب ایسے نیچے کریں اس کو. ہاں، ایسے اوپر کر دیں گے. یہ کیوں اوپر کیے؟ یہاں بندہ لیٹائیں گے، بندہ لیٹ جائے. آ جائے. ہاں لیٹیں. ہاں لیٹیں. یہ دیکھو تھوڑا سا اور کھول دینا. یہ طریقہ کار ہے. دیکھیں پورا. ٹھیک ہے. یہ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز کیا پہنا دی گئی؟ قمیض. قمیض پہنانے کے بعد وہ جو نیچے ہم نے کپڑا رکھا تھا سطر کے لیے نا، یاد ہے نا، وہ سطر کا کپڑا اب نکال دینا ہے. ٹھیک ہے. نکالنے کے بعد خوشبو لینی ہے ہاتھ میں. وہ خوشبو جو ہے وہ میت کی داڑھی پہ اور سر کے بالوں پہ لگا دینی ہے. معلوم چلا کہ میت کی داڑھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو داڑھی پر لگا دیں گے اور سر کے بالوں پہ لگا دیں گے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک کافور تھا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر ایسا مل کے ہاتھ میں اعضائے سجود. اعضائے سجود کون کون سے ہیں؟ جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں. ماتھا ہو گیا، ناک ہو گئی، دونوں ہتھیلیاں ہو گئی، دونوں گھٹنے ہو گئے، اور دونوں جو پاؤں ہیں اس کے پنجے ہیں یہ ہم زمین پر رکھتے ہیں سجدے کے وقت. ان سجدوں پہ اس کو ہاتھ کو پھیر دینا ہے. اتنا بھی نہیں لگا دینے کا چہرہ ہی سفید ہو جائے، بس تھوڑا سا ہاتھ پھیر کے یہ لگا دیا، یہ لگا دیا، اور وہ جو اعضاء ہیں ان اعضاء پہ لگا دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ پھر قمیص پہنانے کے بعد یہ معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. قمیص بنا دی. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ جو ایزار ہے اس کو لپیٹنا ہے. اس کو لپیٹنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ جو میت کا دائیں جانب ہے وہ میت کی بائیں جانب ہے. سب سے پہلے میت کی بائیں جانب والے کو لپیٹیں گے. ہوتا یہ ہے کہ دایاں حصہ اوپر آنا چاہیے. جو دایاں طرف والا ہے یہ اوپر آنا چاہیے. یہ اوپر جب آئے گا جب اس کے نیچے بایاں ہوگا نا. تو پہلے بائیں والے کو لپیٹیں گے. دیکھیں نا یہ طریقہ کار ہے. یہ لپیٹ دیا. ٹھیک ہے نا. یہ لپیٹ دیا. اس کے بعد یہ آ گیا اب دایاں. یہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ اسے لپیٹ دیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور اب اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ یہ لفافہ. اس کو ایسے لپیٹیں گے اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایسے لپیٹا جائے. اچھا اس میں ایک چیز ہم سے رہ گئی. کون بتائے گا؟ ہاں یہ جو پٹی ہم نے الگ سے نکال کے رکھی تھی وہ الگ سے رہ گئی. یہ سب سے پہلے یہ زمین یہ نیچے بچھائیں گے. سب سے نیچے، تاکہ یہ بچھائیں گے تب جا کے اس کو کیا کیا جائے گا؟ باندھ دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ سب سے نیچے آئے گی.
ہاں سب سے نیچے، بالکل سب سے نیچے یہ آئے گی، تاکہ سب اس کو لپیٹ دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو ہم باندھ سکیں. ٹھیک ہے، یہ باندھ دیں گے. اس کے بعد جب ہم یہ پورا بند کیجیے گا، ادھر کریں، یہ ادھر ہو گیا، یہ ادھر ہو گیا، یہ پہلا بایاں ہو گیا، پھر یہ دایاں ہو گیا. اوپر سے اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور نیچے سے اس کو وہاں سے لپیٹ دیا، یہاں سے یہ مردہ تیار ہو جائے گا. یہ مرد کو کفن دینے کا یہ طریقہ کار ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح کیسے تیار کیا جاتا ہے اور آخرت کے لیے سفر پہ روانہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ. اچھا، بعض اوقات لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کفن پر جو نا وہ بھر بھر کے عطر لگاتے ہیں. عطر لگانے کا طریقہ بتا دیا، کہاں لگانی ہے، داڑھی پہ لگانی ہے اور سر کے بالوں پہ لگانی ہے. خوشبو چاہیے یا اس کا رنگ چاہیے؟ خوشبو تو نہیں، ہمیں تو خوشبو چاہیے نا، رنگ تو نہیں چاہیے نا. تو بھائی اس طریقے سے لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اور کافور بتا دیا کہ کہاں لگانا ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ جو نا وہ کوئی روئی اس میں عطر وغیرہ میں کر کے کانوں وغیرہ میں رکھتے ہیں. یہ سب جہالت ہے کہ بھئی خوشبو ہی خوشبو رہے گی. اس نے قبر میں جانا ہے بس، ٹھیک ہے، آپ نے خوشبو لگا دی کافی ہے، ساتھ چھوڑے نہیں اس کے کوئی چیز. ٹھیک ہے نا، اس طریقے کا معاملہ ہو گیا. یہ تو مرد کا ہو گیا جی. کوئی چیز پوچھنی ہے اس میں؟ پھر عورت کی طرف آتے ہیں. کوئی چیز تو نہیں پوچھنی ہے آپ نے؟ ہاں، یہ سب سے نیچے، ابھی میں رکھ کے دکھا دوں گا آپ کو. یہ سب سے نیچے آئے گا اور یہ کبھی کبھار ملتا ہے، ہم نے خود کاٹا ہے اس میں سے. یہ ملا نہیں تھا، یہ کاٹا ہے. یہ دو تو مل گئے تھے، یہ جو سرہانے اور پاؤں کے طرف والے تو مل گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ملا تھا، ہم نے خود کاٹا تھا اور بھی رکھنا ہوگا. دیکھیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات مردے کے یہ تھوڑی سے لے کر سر پر ایک وہ کپڑا باندھا جاتا ہے. وہ کب باندھا جاتا ہے؟ وہ ہم نے جب انتقال ہو جاتا ہے نا، اس وقت منہ کھلا کھلا رہ جاتا ہے تو اس وقت باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پہلی کلاس میں اس بات کو رکھا تھا کہ جب انتقال ہو جائے منہ بند کر دیں، اور نہیں ہو تو یہاں پر ایک پورا باندھ دیں. اگر آپ دیکھیں کہ بھئی انتقال کے بعد جو ہے وہ اب اس کا کیفیت ایک طرف ہو گئی ہے اور آپ کھولنا چاہیں تو کھول بھی سکتے ہیں، اس سے کوئی وہ والی بات نہیں ہے. ہاں، اب یہ بعض ہم نے جو نہاتے وقت روئی وغیرہ رکھی تھی اس کو نکالنا چاہتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں. اور انسان کو ہوتا ہے کہ بھئی کئی اور کوئی دھول مٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو رکھے رہنا چاہیں تو رکھے بھی رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حل والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا طریقہ کار ہو گیا مرد کو کفن پہنانے کا. اب عورت کے کفن کی طرف آتے ہیں. آپ تھوڑا سا اٹھ دیجیے گا، اتنے ایک منٹ. اس کو آپ اٹھے. سب سے پہلے ہم اس کو نیچے رکھ ہی لیتے ہیں. آپ وہاں سے یہ پکڑے، یہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑا سا نیچے بھی کر لیں لفافے کو نا. ہاں بس، زیادہ بس ٹھیک ہے. اب عورت کو کفن دینے کے طریقے میں ہاں، یہ ہے سینہ بند. یہ کہاں آئے گا سینہ بند؟ سینے پہ تو آئے گا. یہاں کہاں رکھیں گے؟ درمیان والے پہ نہیں، ایزار اور لفافے کے ہاں، ایزار اور لفافہ ہے نا، اس کے درمیان میں آئے گا. یہ آئے گا. اس کو رکھ دیں، اس کو کھول دینا. ہاں، ایسا رکھ دیں گے. ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا سا نیچے کریں تاکہ سینے پہ آ جائے. بس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کیا آئے گا؟ ایزار آ گیا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کرتے کا ایک حصہ آ گیا کھول کر. اب آپ دوبارہ لیٹ جائیں. ایک منٹ. ہاں بس ٹھیک ہے، لیٹ جائیں. آپ ایک منٹ، تھوڑا سا نہیں، ایک منٹ. اٹھیں، تھوڑا سا پکڑنا پڑے گا. ہاں بس ٹھیک ہے. اب لیٹ جائیں. تھوڑا سا بس سینٹر میں. یہ کرتا آ گیا عورت کے لیے نا، کرتا آ گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے عورت کے لیے؟ ہاں، اس کے جو بال ہے نا اس کو تقسیم کر کے آدھے بال ادھر آ جائیں گے، آدھے بال ادھر آ جائیں گے. اس کے بعد اسکارف بنانا ہے. دیکھیں، اسکارف ہم دو طریقے سے بنا سکتے ہیں. ایک جیسے اسکارف بنتا ہے ویسے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے یہ نہیں اسکارف بنا ہوا ہے نا، ہم نے بنا دیا تھا اس کو نا، یہ اسکارف ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسے بھی بنا سکتے ہیں. یا دوسرا طریقہ کار کیا ہے، ہم نے کپڑے کو ایسے پکڑا اور ایسے ہی پکڑا اور اس کو بس رکھیں، نیچے رکھیں اور ایسے ہی
ایسے اس کاف کو ایسے رکھ دیا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہو گیا. بس اس کو باندھنا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی رکھ دیا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ جو ایزار ہے، پہلے بایاں حصہ اوپر آئے گا، اس کے بعد پھر کون سا حصہ آئے گا؟ یہ دایاں حصہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر سینہ بند ہے. اچھا ذرا دیکھ لیجئے سینہ بند، اس کو تھوڑا سا بس ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ تو خیر تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، ورنہ اس کو ایسے پکڑ کے سینے پہ نا، اور اس میں یہاں پر گٹھان لگا دیتے ہیں. یہ گٹھان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جو لفافہ ہے یہ آخر میں یہاں آئے گا، بایاں والا اوپر، پھر پہلے پھر دایاں والا سب سے اوپر. اور اس کے بعد یہ آخر میں پٹی تھی نا، اس پٹی کو ہم ایسے لپیٹ دیں گے. یہ پٹی ہو گئی. اور اس کے بعد ایک حصہ کہاں رکھنا ہے؟ آخر میں وہاں سے باندھنا ہے، پاؤں کی طرف سے. ہاں تھوڑا سا وہ کریں، یہاں تو پر جگہ ہے بہت. یہ طریقہ کار ہو گیا. اور اوپر کا حصہ تھوڑا کھول کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ جب تیار کر دیتے ہیں دکھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عورت کو جب تیار کر دیں نا تو اس کے اوپر چادر کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی گھر کی چادر اس طریقے سے اوپر ڈال دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر پڑتی ہے وہ معاملہ. تو مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، اور عورت کے لیے جب عورت کو گہوارے میں ڈال کر لے کر جائیں تو اس کے اوپر سے وہ ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی کپڑا ہو تاکہ اس کا جسم ابھرا ہوا نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، مردوں میں آئے گا نا، مسجد میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. بعض علاقے یہ تو ہمارے یہاں گہوارہ ہوتا ہے جی، ہاں کھول بھی دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آ جائیں، ایک منٹ. آ جائیں. ہم ان کی بڑی حوصلہ افزائی کریں گے بھائی، اس موقع پہ خود آ گئے، ورنہ تو لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. بھائی تھوڑا سا آ جاؤ، 5-10 منٹ کے لیے انسان کی جو ہے نا وہ رونگٹے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں لیٹنا آسان نہیں ہے. اس موقع پر جو ہے کفن کو لوگ دیکھتے وہ ہوتے ہیں. میں کر دیں گے بعد میں. تو کیا بات آپ سے عرض کر رہے تھے ہم اس کے لیے؟ ہاں چادر ہونی چاہیے. جو گاؤں دیہاتوں میں تو چارپائیوں پہ لے کے جاتے ہیں، اس پہ کوئی ایسی چیز ایسی ہو کہ جس پر عورت کا جسم جو ہے وہ نمایاں نہ رہے. اور اس کے بعد جو نا ہم نے آپ کو یہ بات بھی ذکر کر دی تھی کہ چہرہ دیکھنے دکھانے میں شوہر اپنی بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے. اور یہ بات بھی بتا دی تھی کہ بیوی اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، ہاں شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا، صرف دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو تفصیل تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اگر کسی ساتھی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں. ہاں ہاں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر کسی کا غسل دے دیا سب کچھ فارغ کرنے کے بعد کوئی گندگی خارج ہو گئی تو صرف اس گندگی کو دھوئیں گے. ٹھیک ہے نا. صرف اس گندگی کو دھوئیں گے اور اس کے بعد دوبارہ غسل دینا یا اس میں وضو وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس گندگی کو صاف کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. اس لیے ہم نے کہا تھا غسل سے فارغ ہونے کے بعد نا آخر میں پھر تھوڑا سا نا پیٹ وغیرہ دبا دیا جائے. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بتا دی تھی. آخر میں سب کچھ دوبارہ کر دیا جائے تاکہ جتنا نکلنا نکل جائے، تاکہ اٹھاتے وقت، رکھتے وقت، قبرستان لے جاتے وقت، مسجد میں اٹھاتے پھر کچھ نہ نکلے. ٹھیک ہے جی حضرت. ہاں ہاں وہ اس میں ایسا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ہمارے جگہ کم ہے، یہاں جیسے مثال کے طور پہ غسل دے دیا نا، اب غسل دینے کے بعد مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کے صرف یہ شرم گاہ پر جو ہے وہ کپڑا ڈلا ہوا ہے. یہ ساری جو چادریں وغیرہ بچھانی ہے نا، یہ کفن یہ ساتھ میں بچھانا ہے.
اس کے بعد اٹھا کر اس کو جو ہے نا وہ یہاں پر اس طریقے سے منتقل کرنا ہے اور اس طریقے سے بچھا کر پہلے لفافہ پھر ازار پھر اس پر قمیص کا ایک حصہ پھر اس پر قمیص میں ڈال کر اس طریقے سے اس کو بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی جی. اس وقت میں لے سکتی جب کوئی مرد موجود نہ ہو. کوئی مرد موجود نہ ہو. جی ہاں ہاں یہ میں نے بات ذکر کی تھی پہلے بھی کہ اگر کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی گاڑی وغیرہ نے مار دیا, اب بعض اوقات کسی نوجوان کو مار دیا جاتا ہے, اب اس کا خون رکتا نہیں ہے, انسان اپنے سارے معاملات پورے کرے. اس کے بعد ایک پلاسٹک آتی ہے, بڑی پلاسٹک آتی ہے جس کا طول و عرض جو ہے نا بندے کے برابر ہوتا ہے. اس پلاسٹک میں سب سے پہلے اس میں لپیٹ دیں تاکہ کفن خراب نہ ہو. کفن پھر پورا لال ہو جائے گا. پھر پہلے پلاسٹک میں لپیٹنے کے بعد اس کے بعد آپ کفن وغیرہ کے معاملات کر لیں. جی عورت کو اتنا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کافور لگا دیا بس وہ کافی ہے عورت کے لیے. جی ٹھیک ہے جی. اور تو کوئی بات نہیں ہے. چلیں اسی کے دعا کر لیتے ہیں. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل النفس وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مسجد میں لے جانا, کندھا دینا اور نماز جنازہ, دفن, اس طریقے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے. ٹھیک ہے.